حدیث معصوم ہے ہمیشہ ذکر بھی وہ کریں جو معصوم سے منقول ہو. آج 100 لوگ ذکر بتانے والے فلاں پڑھو یہ ہو جائے گا یہ پڑھو، لیکن ڈائریکٹ اگر معصوم کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی کے لیے کیا بنا دیں؟ اسلوب بنا دیں. اگر مشکلات میں گرفتار ہو، لفظ مشکل، بزنس کی مشکل ہے، گھر کی مشکل ہے، روڈ پہ جا رہے ہو کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ پڑی ہے، فرمایا کتنا اچھا ہو جب ان مشکلات میں گرفتار ہو تو کہے جب بھی کوئی مشکل ہو زندگی میں پریشانی ہو یہ ذکر آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. کوئی بھی غم ہے، بعض میں ہے 7 مرتبہ آیت اللہ قاضی تو اپنے شاگردوں کو جو علم عرفان سیکھتے تھے کہتے تھے ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے کم از کم 700 مرتبہ. بہت زیادہ ذکر کے فوائد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے زمانے میں بلکہ کربلا کے بعد سے خدا نے اپنی دعوت کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے جس شخصیت کو قرار دیا وہ ابا عبداللہ الحسین ہے کہ امام حسین کے نام پہ آج لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، اور شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں اگر کوئی آج بھی کھڑا ہے وہ حسین کے چاہنے والے، وہ افکار حسینی، وہ آئیڈیالوجی آف کربلا ہے جو لوگوں کو یہ سوجھ بوجھ دیتی ہے، بصیرت دیتی ہے کہ تم نے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. آج مسلمان واویلا تو بہت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آ گئیں، مسلمان دن بدن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. کبھی دوش امریکہ پہ ڈالنا، کبھی کہنا اسرائیل ہمیں تہس و نہس کر رہا ہے، کبھی کہنا کہ ان کے نظاموں کے اندر ہماری نسلیں جکڑتی جا رہی ہیں. مصائب حسین مسلمان شاید سننا پسند نہ کرے، پر اپنے مصائب بڑے بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، اس نے مسلمانوں کو اتنا پیچھے دھکیل دیا، ہمارے حکمران ان کے پٹھو بن چکے ہیں. لیکن کوئی علاج کی بات نہیں کرتا. آپ دن رات بیماری کا ذکر کرو کہ مثلا جناب یہ بیماری معاشرے میں بہت بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ نہیں کہ صرف شیعہ خطبہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں اٹھائیں یہی باتیں ہیں، آپ طارق جمیل کو سنیں یہی باتیں ہیں، آپ ڈاکٹر عمران کو سنیں یہی باتیں ہیں. وہ بھی یہ واویلا کر رہے ہیں کہ دن بدن مسلمانوں کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہ لوگ علاج کی بات نہیں کرتے. حسین بیماری بھی بتاتا ہے اور ساتھ میں علاج بھی کراتا ہے. اللہم صلی اللہ محمد. معالج کو ڈھونڈو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جب جنگ احد میں گئے تو معالج علی تھے، جب خیبر میں گئے تو معالج علی تھے، جب مباہلہ میں گئے تو معالج علی تھے، اور آج بھی ان تینوں دشمنوں کے مقابلے میں علی والے کھڑے ہیں. آپ علاج کے پیچھے نہیں جاتے، بس کہیں کہ ہمارے اوپر یہ مسائل یہ پریشانیاں ہیں. ذرا اپنی تاریخ تو پڑھو کہ کل تجھے ان تینوں سے بچایا کس نے تھا؟ خیبر میں تجھے علی نے بچایا، خندق میں تجھے علی نے بچایا، مباہلہ میں تجھے علی نے بچایا. تبھی رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. جب تک یہ دونوں چیزیں تیرے ہاتھوں میں ہوں گی یہ تینوں دشمن تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ایک ہاتھ میں کتاب خدا کو رکھو اور دوسرے ہاتھ میں دامن محمد اور آل محمد کو رکھو. تو یہ ساری جنگیں اور ان کا علاج خدا نے کس کی ذات میں رکھا ہے؟ آل محمد میں رکھا ہے.
کل امیر المؤمنین کھڑے تھے اور آج علی کے چاہنے والے کھڑے ہیں. تو یہ اٹل فیصلہ تھا کہ جس کی فکر امیر المؤمنین کے ساتھ جڑی ہوگی، جو اپنے دامن کو حسین کے دامن سے جوڑ کے رکھے گا، خدا اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، خدا اسے آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. باقی آج سے 2 سال 3 سال پہلے ہماری نوجوان نسل علماء کے پاس آتی تھی کہ قبلہ ہمارا مذاق بڑا اڑایا جاتا ہے. ہاں وہ تو صدیوں سے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. عجیب لوگ ہیں، ماتم کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں. کبھی آپ کے علم پہ مذاق، کبھی آپ کے گریہ پہ مذاق، کبھی آپ کے ماتم پہ مذاق، کبھی حجت خدا کے لیے مذاق کہ کہتے ہیں ہمارا کوئی امام ہے پردہ غیب میں ہے. کبھی آپ کے عریضے لکھنے کا مذاق کہ ہاں بھائی عریضے لکھتے ہو اور پانی میں ڈالتے ہو، کوئی پڑھتا بھی ہے کہ نہیں. ہاں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے عریضے ملتے ہیں کہ نہیں. وہ تو لکھنے والے سے پوچھو نا، اسے جواب ملتا ہے کہ نہیں. کہ پھر پانی میں کیوں پھینکتے ہو؟ ہم نے کہا جناب پانی وہ چاہے سمندر کا ہو یا دریا کا ہو، مقام طہارت ہے. پانی سے چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے، اور خط کسی پاک ہستی کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو حوالے بھی اسی کے کیا جائے گا جس کا کام ہی پاکیزگی کا کام ہے. اب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہم نے کہا وہ قرآن پڑھ دو کہ جب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا، ان کا کام تھا بچے کو صندوق میں ڈالنا، اللہ کا کام تھا موسیٰ کو پہنچانا. ہمارا کام ہے عریضوں کو ڈالنا، اور خدا کا کام ہے جس کی طرف عریضہ جا رہا ہے. تو آپ کی ہر شے کا کیا اڑایا گیا؟ مذاق اڑایا گیا. اس مذاق سے بندہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کفار کا کام یہی ہے، مشرکوں کا، منافقوں کا کام یہی ہے. وہ مذاق، رسول خدا کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن اللہ کہتا ہے ایک دن میں خوشی کسے عطا کرتا ہوں؟ مومن کو عطا کرتا ہوں. اور خدا نے وہ آئینہ آپ کو دکھایا آج کہ عزتیں آج کس کے ساتھ ہیں؟ جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا چلوں. ایک بندہ ایک تاریک جگہ پہ کھڑا ہے، بالکل تاریک جگہ، دھوپ اندھیرا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک طرف سمندر کی موجوں کی آوازیں، دوسری طرف طوفان کی اور ہواؤں کی آوازیں، کہ درختوں کے ٹوٹنے کی اور ٹاریوں کے گرنے کی آوازیں، تیسری طرف جنگل سے درندوں کی آوازیں. اب یہ لرز رہا ہے کہ جناب کہیں کسی جنگل سے چیر پھاڑ والا جانور آ کے مجھے کھا نہ جائے، کہیں سے دریا کی کوئی موج اور لہر آ کے مجھے لے کر نہ چلی جائے، کہیں سے کوئی درخت ٹوٹ کر میرے سر پہ نہ گرے اور میں مر جاؤں. اور اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. ادھر سے بھی گویا خطرہ، ادھر سے بھی خطرہ، تیسری جگہ سے بھی خطرہ. اس کے 50 گز پہ 100 گز پہ ایک اور بندہ کھڑا ہے، اس کے لیے بھی تینوں خطرات ہیں، موجوں کی، لہروں کی آوازیں، جنگل سے درندوں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا خطرہ، دوسری طرف سے طوفان اور ہوائیں، درختوں کے ٹوٹنے کی آوازیں. لیکن 50 گز کے فاصلے پہ یہ بندہ کھڑا، اس کے دور کہیں سے اسے کوئی نور نظر آ رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے. یہ اس روشنی پر اعتماد کرتے ہوئے اسی روشنی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے. یہ اندھیرے میں کھڑا ہے، اسے وہ نور اپنی طرف بلا رہا ہے. اسی نور کو امید کہتے ہیں جو حضرت حجت نے آپ کو دی ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. تبھی رسول فرما ان الحسین مصباح الہدی،
یہ جو نور ہدایت آپ شیعوں کو نظر آتا ہے، جو کبھی آپ کی امیدوں کو توڑنے نہیں دیتا. آپ کو پتا ہے ہمارا کوئی مولا ہے جو پردے غیب میں موجود ہے، جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو اس کشتی کو آگے لے کر جا رہا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ اس مکتب کو آگے بڑھائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے بالآخر اس کائنات میں نظام اور حکومت الہی کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے. تو یہ وہ جذبہ الہی تھا، یہ وہ سفینہ نجات تھا کہ آج کے زمانے بھی کفر اور ظلم کے مقابلے میں اگر خدا نے کوئی درسگاہ بنائی ہے، وہ درسگاہ ابا عبداللہ الحسین ہے. آپ اس درسگاہ کے سپاہی ہو، اسٹوڈنٹ ہو، شاگرد ہو، اپنی قدر و قیمت کو جانو. کہ فرما جب فرش عزا پہ عزادار آتے ہیں اور جب مجلس ختم ہونے کے بعد یہ چلے جاتے ہیں، ملائک اپنے پروں کو عزاداروں کی بیٹھی ہوئی جگہوں پہ جو خاک ہے اس سے مس کرتے ہیں. فرماتے جب یہ ملائک چلے جاتے ہیں تو وہ ملائک جو نہ آ سکے وہ خدا کو کہتے ہیں پروردگارا ہمیں بھی موقع دیا جائے. وہ حسین کی مجلس میں شریک ہوئے تو اللہ کہتا ہے اگر مجلس میں شریک نہیں ہوئے تو کیا، جہاں جہاں سے عزادار گزرے ہیں وہاں سے اپنے پروں کو جا کر مس کرو. اتنی قیمت ہے عزادار ابا عبداللہ الحسین کی، کیونکہ آپ مقام سرباز امام زمانہ رکھتے ہو اگر آپ کی فکر ابا عبداللہ الحسین سے جڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ رحمت الہی کا مظہر ہے. امیر المومنین کی حدیث میں نے اس دن پڑھی کہ فرماتے ہیں خدا کی رحمت کے 100 جز ہیں، ایک جز صرف خدا نے اس کائنات میں ظاہر کیا ہے، 99 جز خدا نے عالم برزخ اور قیامت کے لیے رکھے ہیں. لیکن وہیں پہ فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اللہ کی رحمت کو برداشت کر سکیں، لیکن اس 99 جز کو خدا نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے. وہ 99 جز پروردگار عالم نے آل رسول کو عطا کی ہیں. اب خدا کی وہ 99% اگر رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو در حسین ابن علی سے آ کے جڑ جاؤ. یہ رحمت کسی کو نہیں ملتی، صرف انہی کو ملتی ہے جو جڑے ہوئے ہیں محمد اور آل محمد کے دروازے سے. کل میں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا کہ ماں کے دل میں اگر رحمت ہے تو کس کی وجہ سے؟ پروردگار عالم کی وجہ سے. یہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اس میں ماں کا کمال نہیں ہے، یہ خدا ہے جس نے ماں کے دل میں محبت کو ڈالا ہے. یہ باپ صبح سے شام تک اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، یہ اس باپ کا کمال نہیں ہے، یہ اس محبت و رافت خدا کا کمال ہے جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ تیرا کمال ہے تو فرش عزا پہ آیا ہے، یہ بھی خدا کا کمال ہے کہ خدا نے تیرے دل میں حسین کی محبت کو ڈالا. اللہم صلی علی محمد. اب اگر یہ باب رحمت خدا ہیں تو ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ خدا کے ساتھ جوڑیں. اور شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو کیا کرے؟ خدا سے دور کرے. ایک حربہ شیطان کا یہ ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے وہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. وہی کام جو یزید نے کیا کہ بی بی زینب کو کہے کہ خدا نے علیاذ باللہ خدا نے تجھے اسیر بنایا، خدا نے تیرے بھائی کو مارا، خدا نے تیرے بچوں کو مارا، اور بھی اس سے بدتر الفاظ کہے جو میں ممبر سے بیان نہیں کروں گا. لیکن بی بی زینب کی نگاہ خدا کے لیے کیا ہے؟ یزید و بنو امیہ کی نگاہ خدا کے لیے کیا ہے؟ وہ مصیبتوں اور بلاؤں کو، تقصیرات عالم کو کس پہ ڈالتے ہیں؟ خدا پہ ڈال دیتے ہیں. اور بی بی زینب کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیتو الا جمیلا. زینب نے حسن کے علاوہ اپنے رب سے کچھ بھی نہیں دیکھا. اللہم صلی علی محمد. یہاں سے آپ کی زندگی میں اگر رحمت، اگر برکت چاہتے ہو، اگر 100 سال کا سفر دنوں میں آپ طے کرنا چاہتے ہیں، جذب خدا ہونا چاہتے ہیں، اس روش بی بی زینب کو اپنائیں. وہ روش یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کے لیے اچھا سوچا کرو، کبھی خدا کے لیے برا نہ سوچا کرو.
اگر زندگی میں کچھ برا ہوتا بھی ہے نسبت خدا کی طرف نہیں دیا کرو، نسبت اپنے عمل کی طرف دیا کرو. کہ کل شاید یہ واقعہ بتایا کہ نہیں، امام ہادی کا چاہنے والا جب گھر سے نکلا ہاتھ زخمی ہوا، گھوڑا سائیڈ سے گزرا، اس شخص کا پاؤں لگا، اس کا کاندھا زخمی ہوا، رش میں پھنس گیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، امام کی خدمت میں آیا اور فوراً کہا کہ مولا آج کا دن بڑا نحس دن تھا. امام نے فرمایا تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہے اور اوپر سے تو تقصیرات عالم کو دن پہ ڈال رہا ہے کہ بھئی دن کا کیا قصور ہے کہ دن نحس ہو یا اچھا ہو. امام نے فرمایا یہ جتنی مصیبتیں تیرے اوپر آئی ہیں تھوڑی سی نگاہ اپنے اعمال پہ کر، یہ بول کہ میرے عمل کی وجہ سے میری زندگی میں مصیبت ہے اور اللہ کی راہ میں استغفار کر، پھر خدا سے امید رکھ کہ پروردگارا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. دعائیں پوری دعائیں کمیل جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ امیر المؤمنین کسی گنہگار کے وکیل بنے ہوئے ہیں کہ اے خدا اس نے گناہ تو کیے پر دنیا کے دھوکے میں آیا، اس نے گناہ تو کیے پر شہوت میں آ گیا، اس نے گناہ تو کیے غافل تھا، اس نے گناہ تو کیے شیطان کے دھوکے میں آ گیا، پھر مولا اس نے کوئی بھی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا. اے خدا کیسے تیرا دشمن ہو سکتا ہے جو تجھے سجدہ کرے، جو زباں پہ تیرا نام لے، جو نماز پڑھے، جو خیر و خیرات کرے، ایسا بندہ تو پھر کہتے ہیں مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ، اے خدا میں تیرے لیے ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، تو ایسے بندے کو جہنم میں ڈالے جو زبان سے سبحان اللہ کہے، جو آنکھوں سے تیرے کعبے کی زیارت کرے. اور آغا مظاہری کہیں کیسے ممکن ہے تو ان ہونٹوں کو جہنم میں جلائے جو ہونٹ حسین کی زری کا بوسہ دے کر آئے ہیں. کہ ہمیشہ خدا کے لیے اچھا سوچا کرو. ایک دوسری بیماری جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ کہتے ہیں فعل نیک اور بد. یہ لفظ فعل رسول خدا کی حدیث میں فرماتے زندگی میں جو بھی ہو زبان سے اچھے جملے ادا کیا کرو. بعض لوگ ہیں گھر سے نکلے کالی بلی دیکھ لی کہ پتہ نہیں آج تو کچھ الٹا سیدھا ہونے والا ہے، کسی نے کوا دیکھ لی آج تو یہ ہونے والا ہے، کسی کو ہچکی آ گئی آج تو یہ ہونے والا ہے، کسی کی آنکھ پھڑکنے لگی کہ آج تو یہ ہونے والا ہے. کہ جو کہو گے وہ ہوگا تیرے ساتھ. رسول گرامی فرماتے ہیں اچھا بولو، خدا سے اچھے کی امید رکھو گے تو اچھا ہوگا، شر کی زبان بولو گے تو شر ہوگا. زندگی میں ہمیشہ جملے کیا ادا کیا کرو، اچھا ادا کیا کرو. دوسرا یہ جو جنتریاں اور منتریاں نکلیں، یہ جنتر منتر، یہ زیادہ تر ہم کیونکہ بر صغیر میں رہتے ہیں تو ہندوؤں سے ہم بہت زیادہ انسپائر ہیں. ان کی رسومات، ان کی چیزیں اتنی ہمارے اندر آ گئیں، نکالتے نکالتے سالوں سال لگ گئے. اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ دن نحس ہے یا یہ دن اچھا ہے، کوئی اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے سرے سے. یہ خلاف حدیث اور خلاف قرآن ہے. نہ کوئی دن نحس ہوتا ہے نہ کوئی دن اچھا ہوتا ہے. بھئی دن کا کیا قصور ہے؟ مولا فرماتے ہیں حدیث مولا جس دن انسان گناہ نہ کرے اس دن انسان کے لیے یوم العید ہے. وہ کس کا دن ہے؟ عید کا دن ہے. جنگ نہروان، امیر المومنین جنگ پہ جا رہے ہیں. مولا علی کا لشکر میں ایک سپاہی تھا، وہ مشہور تھا ستارہ شناس کے نام سے. لوگ جاتے تھے اس سے فال نکلواتے تھے کہ جناب بتاؤ کل یہ کام کریں کہ نہیں کریں، پرسوں یہ کام کریں کہ نہیں کریں. شیطان کا کام الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ابھی کام ہوا ہی نہیں ہے 100 وسوسے ڈال دے گا، اسی وسوسوں میں بندے کا کام رہ جاتا ہے. یہ سیدھا آیا امیر المومنین مولا علی لشکر کو تیار کر رہے ہیں، جنگ پہ چلنا ہے، جنگ نہروان ہے. اور فوراً آ کر کہا کہ علی ابن ابی طالب آج جنگ پہ نہیں جائیے. امام نے کہا کیوں؟ کہ آج کے دن بڑا نحس ہے. مولا نے کہا تیرا عقیدہ اور ہے، علی کا عقیدہ اور ہے. کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ میرے رب نے تو نہیں کہا. قرآن تو یہ کہتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اگر کوئی اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہو تو کس پہ توکل کرو؟ لا مؤثر فی الوجود، کائنات پہ اثر ڈالنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مسکرا کر امیر المومنین نے کہا مولا نے کہا اچھا آج نہ سے جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کل آج ہار جائیں گے تو. ہم نے کہا اچھا علی کے لیے نہ سے میں ہار جاؤں گا اور ان کے لیے حسن ہے ولی سے جیت جائیں گے. ایک ہی دن میرے لیے نہ سے میں ہار جاؤں گا
اور ان کے لیے حسن ہے، وہ جیت جائیں گے۔ امام نے پورے لشکر کو کہا تیار ہو جاؤ اور آگے بڑھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو۔ اور تاریخ لکھتی ہے جو فتح جنگ کے نہروان میں علی کو ملی، کسی جنگ میں ایسی فتح علی کو نہیں ملی۔ امید کس پہ رکھو؟ پروردگار عالم پہ رکھو۔ قرآن خود کہتا ہے، فرماتے وہ بڑے ضعیف العقیدہ لوگ ہیں۔ فرمایا نعمتیں ملیں تو اس پر بھی خوش نہ ہوا کرو، اور مصیبتیں بھی آئیں تو اس پہ مایوس نہ ہوا کرو۔ جو کچھ کائنات میں کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ کتاب اللہ میں مکتوب ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ خدا کے اذن کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں 10 سال پہلے کوئی جناب اس کا مال چوری کر کے آج بھی بیٹھ کے روتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے پنجاب کے، جب بھی جاؤ وہ اپنے مصائب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 20 سال پہلے ہم اتنے امیر تھے، ابا اتنے امیر تھے، دادا اتنے امیر تھے، فلاں خبیث ہمارا رشتہ دار تھا، سارا مال بھائی چلا گیا تو چلا گیا۔ ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل گیا۔ نہ وہ زندگی واپس آتی ہے، نہ وہ پیسہ واپس آتا ہے، نہ وہ لوگ واپس آتے ہیں۔ ختم۔ دنیا نام ہی فنا کا ہے۔ چلو کل چلا گیا، اگر آج ہوتا مر جاتے تو پھر بھی چلے جانا تھا۔ ہمیشہ کوئی امیر تو نہیں رہتا نا، کل مر جاؤ گے یہی مال پھر چلا جائے گا، موت کے بعد گھر بھی چلا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وضح الموت علی اہل الدنیا، فرمایا موت نے بڑا مذاق اڑایا اہل دنیا کا۔ مولا فرماتے ہیں کیوں؟ کہ یہ سمجھ رہے تھے سب کچھ ہمارا ہے، موت نے آ کے پانی پھیر دیا ان کے اوپر کہ نہ گھر تمہارا تھا، نہ اولاد تمہاری تھی، کچھ بھی تمہارا نہیں تھا، دنیا تو محل گزر ہے۔ فرمایا بے وقوف لوگ ہیں، جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس پہ بیٹھ کے روتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی بلا بھی آئے تو اس پہ مایوس نہ ہوا کرو۔ غالباً دعا ابو حمزہ سمالی کے جملے ہیں عرفاء اور زہداء کے لیے۔ فرماتے ہیں پروردگارہ تیری مقادیر، تیری تقدیریں اتنی تیز تیز بدلتی ہیں کہ بندے کو کسی نعمت پہ بھی خوش ہونے نہیں دیتی، اور تیری بلائیں بھی اس طرح سے بدلتی ہیں کہ کسی کو بلا میں مایوس ہونے نہیں دیتی۔ نہ تیری بلا ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ تیری خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں کہ خدا نے کسی کو مال دیا وہ متکبر بن جائے، خدا نے کسی کو صحت دی وہ تکبر میں آ جائے۔ صحت مند بندہ، چلتا پھرتا بندہ، ہٹا کٹا بندہ، اچانک خدا ایسی بیماری دیتا ہے کہ بستر ریز ہو جاتا ہے۔ مطلب اس نعمت پر بھی غرور نہ کیا کر۔ حسین ترین بندہ، ایسی اسکن کی بیماری آتی ہے حسن چلا جاتا ہے، کبھی اس حسن پر بھی ناز نہ کیا کر۔ ایک غریب بندہ اچانک کوئی لوٹری نکلتی ہے، ایک دن میں امیر بن جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بلا بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، حالات رد و بدل میں رہتے ہیں۔ اگر نعمت دی ہے ان شکر تم شکر ادا کیا کر، اور اگر مصیبت یہ ماسا مصیبتیں، اگر مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زینب مصائب کربلا کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ حسن کی طرح دیکھ رہی ہیں، جمال کی طرح دیکھ رہی ہیں، کیونکہ زینب کو بھی پتا تھا یہ کرب و بلا کی بلا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ زینب کربلا کے بعد حسن عزاداران ابا عبداللہ الحسین کو دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی حسین پہ مصیبت تو آئی ہے، لیکن خدا اسی کربلا کو رحمت کا دروازہ بنا دے گا، حاجتوں کی قبولیت کا دروازہ بنا دے گا۔ یہی کربلا کونے کونے میں جا کے ہدایت کے پیغام کو پھیلائے گی۔ آج حسین نے ایک یزید کو پریشان کیا ہوا ہے، کل حسینی سارے یزیدوں کو پریشان کر دیں گے۔ یہ وہ حسن تھا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہیں۔ ان کی نگاہیں محدود نہیں ہیں ایک واقعے تک، اس کے بعد کو دیکھ رہی ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ کی ماں بھی تو پریشان ہے نا کہ بیٹے کو کیا ہوگا، سب کو مار۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پہ توکل کر، بیٹے کو اس قنداق میں ڈال اور رہا کر دے صندوق کو پانی کے اندر۔ کہتے ہیں جب صندوق آیا تو فرعون اور بی بی آسیہ دونوں بیٹھے تھے اور صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ جب آسیہ نے صندوق کو دیکھا تو فوراً اللہ سے اچھی امید لگائی، کہا یہ بچہ میری زندگی میں راحت لائے گا، میری زندگی میں نعمت لائے گا، کیونکہ صاحب اولاد نہیں تھی۔ بچے کو دیکھ کر فوراً اس نے زبان سے اچھے جملے جاری کی،
کہتے فرعون نے جیسے دیکھا، فرعون نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرے تخت و تاج کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جس نے جو سوچا تھا اس کے ساتھ وہی ہوا۔ اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا، برا سوچو گے تو برا ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ کس کی امید رکھا کرو؟ اچھے کی امید رکھا کرو۔ مصیبت میں بھی خدا سے اچھے کو امید رکھا کرو۔ حدیث معصوم بھی ہے، فرمایا جس مومن کو بخار بھی ہوتا ہے، خدا اس کے بخار کی وجہ سے اس کے کئی مہینوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر مومن ہے، کوئی بھی تکلیف آپ کو ایسے نہیں آتی۔ اگر آپ 10 سال بیماری میں جکڑ جکڑ کے دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ 10 سال کا بھی اللہ کے دربار میں کیا ہے؟ حساب و کتاب ہے۔ اور مومن کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف میں بھی چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ خدا چاہتا ہے اسے جتنی تکلیف دینی ہے دنیا میں دوں، جب برزخ میں اٹھے اسے نعمتوں سے مالا مال کر دوں۔ ہاں، ساری تکلیفیں دنیا میں، ہر دکھ اور تکلیف جو آپ کو ملتا ہے اس کی جزا پروردگار عالم کے دربار میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں اللہ کے لیے برا نہ سوچا کریں، ہمیشہ زبان سے اچھے جملوں کو ادا کیا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پہ حدیث معصوم ہے، ہمیشہ ذکر بھی وہ کریں جو معصوم سے منقول ہو۔ آج 100 لوگ ذکر بتانے والے، فلاں پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو، لیکن ڈائریکٹ اگر معصوم کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی کے لیے کیا بنا دیں؟ اسلوب بنا دیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں نعمت بھی آئے، برکت بھی آئے۔ مولا فرماتے عجبت لمن فزع من 4، مجھے حیرت ہے لوگوں پر جو زندگی میں 4 مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اور اللہ کا یہ ذکر نہیں کرتے۔ اگر یہ ذکر کریں ان کی زندگی کی یہ 4 مصیبتیں کیا ہو جائیں؟ مشکلات دور ہو جائیں۔ فرمایا کیف لا یفزع الی 4، 4 چیزوں پہ اگر مشکلات میں گرفتار ہو۔ لفظ مشکل، بزنس کی مشکل ہے، گھر کی مشکل ہے، روڈ پہ جا رہے ہو کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ پڑی ہے، فرمایا کتنا اچھا ہو جب ان مشکلات میں گرفتار ہو تو کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرا وکیل ہے، اللہ ہی میرا حساب و کتاب کرنے والا ہے، میرے لیے کافی کس کی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ مولا فرماتے کیوں؟ کیونکہ فإنی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبها، میں نے خود سنا خداوند متعال سے کہ خدا خود کہتا ہے کہ جو یہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اس جملے کے کہنے کے بعد خدا اس کی زندگی کو نعمتوں اور فضل و کرم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو زندگی میں، پریشانی ہو، یہ ذکر آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر فرمایا عجبت لمن اختم کیف لا یفزع الی قولہ، مجھے تعجب ہے، مولا فرماتے ہیں اس انسان پر جس کی زندگی میں غم ہے، بے انتہا غمگین ہے، کوئی ایسی مصیبت آئی اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کسی سے دل نہیں بات کرنے کا، اتنا غمگین ہے کہ جب غمگین ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب یونس کتنے غمگین تھے، تک و تنہا تھے، اللہ نے کسی نبی کو اس طرح قید نہیں کیا جس طرح یونس کو کیا۔ اور سوچتے ہو کس وجہ سے کیا؟ اپنے بندوں کی وجہ سے کیا۔ اتنا خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت یونس نے اتنی تبلیغ کی، اثر ہی نہیں ہو رہا، آخر میں اللہ کا نبی غضبناک ہو کہ خدا میری قوم پہ عذاب نازل کر۔ اللہ نے کہا 1 ہفتے کے بعد میں عذاب بھیجوں گا، اور جیسے خدا نے کہا بھیجوں گا، اللہ کے نبی نے 1 ہفتہ صبر نہیں کیا، کیونکہ نبی کا وجود باعث رحمت ہے۔ خدا جب عذاب بھیجتا تھا پھر نبی کو کہتا تھا اس بستی سے باہر چلا جا، تو رہے گا تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب 1 ہفتے کی مہلت بھی تو تھی نا، 1 ہفتہ بھی حضرت یونس محنت کر سکتے تھے، زحمت کر سکتے تھے، ایک بندے کو عذاب سے بچائیں، لیکن 2-3 دن میں یونس نکل کے چلے گئے۔ فَوَزَّنُونَ ذَهَبًا مُغَاضِبًا أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ مچھلی کا ساتھی غصہ کر کے نکل گیا اور یہ سمجھا کہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا۔ فرمایا ہم نے مچھلی کے پیٹ میں اسے کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ اور کتنے دن بعد کہتے ہیں 40 دن بعد کہتے ہیں زیادہ، جب حضرت یونس کو مچھلی نے باہر نکالا، کھال اتنی نرم ہو چکی تھی
کہ نہ دھوپ کو برداشت کر پا رہے تھے، 40 دن کوئی بندہ ایک ایسی جگہ پہ بند رہے، اور کس طرح نکلے جب یہ ذکر پڑھا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر سکھایا کہ کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی سے بڑا غم ہو مولا فرماتے ہیں، عجب تو مولا فرماتے مجھے تعجب ہے، یہ بندہ غمگین ہے، کبھی اس کے در پہ جاتا ہے، کبھی فلاں کے در پہ جاتا ہے، جو در باعث نجات ہے اسے تو پکارتا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرم۔ مشکلات ہوں تو کہو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ غمگین ہو جاؤ، بیٹی کا غم ہے، بیٹے کا غم ہے، مال کے چھننے کا غم ہے، کوئی بھی غم ہے۔ بعض میں ہے 7 مرتبہ آیت اللہ قاضی تو اپنے شاگردوں کو جو علم عرفان سیکھتے تھے کہتے تھے ہر نماز کے بعد سجدے میں جا کے کم از کم 700 مرتبہ، ہاں زیادہ نہیں 100 مرتبہ، اور اس کے فوائد ہیں، وہ ٹاپک موضوع نہیں ہے، بہت زیادہ ذکر کے فوائد ہیں۔ انسان کہے فرمایا فإنی سمعت، کیونکہ میں نے خدا سے سنا، بقولہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ جب یونس نے یہ کہا تو خدا کہتا ہے ہم نے اجابت بھی کی اور یونس کو اس غم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تیسری چیز فرمایا عجبت لمن مکر بہ کیف لا یفزع الی قولہ، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جسے یہ ڈر ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے۔ آپ بزنس کی ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا بندہ صحیح ہے نہیں ہے، آپ بیٹی کا رشتہ کروا رہے، آپ کو نہیں پتا لڑکا صحیح ہے نہیں ہے، ریسرچ کر دی، پھر بھی آپ پریشان ہو کہیں مجھے دھوکہ دہی نہ ہو جائے، میرا مال لے کے نہ چلا جائے، کسی انسان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں بزنس میں نقصان نہ ہو جائے، سفر پہ جا رہا ہوں اگلا بندہ مجھے دھوکہ نہ دے، کہیں پہ سو رہا ہوں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، میری جیب سے کوئی چیز نکال کے نہ لے جائے، مجھے نہیں پتا دھوکہ نہ ہو جائے۔ فرمایا عجبت لمن مکر بہ، سے پتا نہیں کہ میں دھوکے میں آؤں کہ نہیں۔ قولہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ جب بھی کوئی معاملہ کرو ریسرچ کر لی، لیکن اب بھی دل میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے تو فوراً جملے یہ زبان پہ لاؤ کہ خدا یہ امر میں کس کے حوالے کر رہا ہوں، یہ معاملہ کس کے حوالے کر رہا ہوں، تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ فرما فإنی سمعت اللہ جل وتقدس یقول بعقبها فوقاه اللہ سیئاتہ، پھر میں نے اللہ سے سنا، اللہ کہتا میں نے لوگوں کے معاملات کو کیا کر دیا؟ صحیح کر دیا۔ چوتھی چیز فرمایا عجب تو مجھے حیرت لمن اراد الدنیا وزینتها، جو یہ چاہتا ہے اسے دنیا بھی ملے اور دنیا کی زینتیں بھی ملیں، حلال زینتیں حرام نہیں، جو یہ چاہتا ہے مجھے دنیا بھی ملے اور دنیا کی زینتیں بھی ملے۔ کیف لا یفزع الی قولہ تبارک و تعالی، کیسے وہ اللہ کے اس قول کو نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر کرنے سے خدا انسان کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پھر حدیث معصوم اس کے ذیل میں فرمایا ایک بھائی امیر ایک بھائی غریب ہے، ایک مومن امیر ہے ایک مومن غریب ہے۔ فرمایا کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو خراب نہ کیا کرو، کبھی حسد میں مبتلا نہ ہوا کرو۔ کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، کسی کا بڑا گھر دیکھا، دیکھا فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے، فلاں کو جاب میں ترقی ملی، فلاں گریڈ کا آفیسر بن گیا ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آئے تو معصوم فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب یہ ذکر کرو گے اور بغیر حسد کے کرو گے کہ خدا تم نے فلاں کو عطا کیا ہے یہ نعمت مجھے بھی عطا کر، کہ ذکر کے کرنے کے بعد خدا وہ نعمت تجھے بھی عطا کر دیتا ہے۔